محترم حسین آدم کی محفل ہے، ہمارا آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو، ہم سب کے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے بھی لوگ اس محفل میں حاضر آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس محفل کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو حسین آدم کے غلاموں میں شامل فرمائے۔ عزیزان محترم، جو کہ آج کی محفل میں شہادت نامہ بیان ہونا ہے، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ آئے اور پھر مکہ سے کوفہ پہنچے، کربلا معلیٰ، پھر میدان کربلا کے اندر ان شہیدان کربلا اہل بیت نبوت کے اس قافلے کے ساتھ کیا ہوا، انشاءاللہ العزیز آج اور کل ملا کر کے آپ سنیں گے۔ عزیزان محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جو ہے، ایسا نہیں کہ یہ شہادت اچانک ہوئی، کسی کو معلوم نہ تھا یہ اچانک شہادت ہوئی۔ یہ جو واقعہ کربلا کے میدان میں پیش آیا ہے، یہ کوئی اچانک پیش نہیں آیا ہے، اور ایسا نہیں کہ اس کے بارے میں لوگوں کو یا صحابہ کرام کو یا آپ کے گھر والوں کو علم نہیں تھا۔ جو روایتیں سامنے آتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ بھی جانتے تھے کہ حسین آدم کو شہید کیا جائے گا، آپ کے والد محترم مولا علی شیر خدا بھی جانتے تھے، آپ کی والدہ خاتون جنت بھی جانتی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو باخبر تھے۔ اچھا، دو تین روایتیں میں آپ کے سامنے رکھوں، اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف چلوں۔ حضرت ام الفضل، جن کا نام آپ نے پہلے بھی سنا، حضرت ام الفضل حضرت عباس کی زوجہ ہیں، سرکار کی چچی ہیں۔ آپ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حسین آدم کو میں لے کر کے گئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسین کو چومنے لگے، بوسہ دینے لگے۔ حضرت ام الفضل کہتی ہیں چومتے چومتے رسول اللہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رونے لگے۔ جب میں نے آقا کے آنکھوں کو نم دیکھا تو میں نے پوچھا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابھی آپ حسین کو چوم رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اور اب میں دیکھتی ہوں کہ آپ کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، میرے آقا کیا بات ہوئی جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو گئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چچی حسین میری گود میں آئے، آپ نے حسین کو میری گود میں دیا، اتنے میں جبریل آ گئے، اور جبریل نے مجھے چومتے ہوئے دیکھا تو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ حسین کو چوم رہے ہیں، پیار دے رہے ہیں اپنے شہزادے کو، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا یہ شہزادہ میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ کربلا کے میدان میں آپ ہی کی امت کے کچھ سرکش لوگ آپ کے شہزادے کو شہید کر دیں گے، یہ خبر جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی۔ یہ ایک روایت۔ دوسری روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس امام حسین کھیل رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین سے پیار فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں نے آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں حسین کو دیکھ کر کے، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اے عائشہ، میرے اس شہزادے کے تعلق سے مجھے خبر دی گئی کہ یہ شہزادہ عرض طف جس کو کہتے ہیں، اس کا نام کربلا، عرض طف، وہاں پر میرے شہزادے کو شہید کر دیا جائے گا، یہ خبر مجھ کو دی گئی تو میری آنکھیں بھیگ گئی۔ یہ دوسری روایت۔ اب تیسری روایت سنیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسین تھے، جیسے کہ آپ نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے اور آقا کے داڑھی مبارک سے کھیل رہے تھے، آقا ان کو سونگ رہے تھے، چوم رہے تھے، کبھی لب کو چومتے، کبھی رخسار کو چومتے، کبھی ماتھے کو چومتے، آقا پیار فرما رہے تھے حسین آدم سے۔ کہ اچانک بارش کے فرشتے کی آمد ہو رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ اب اس نے جب رسول اللہ کو چومتے ہوئے پیار کرتے ہوئے دیکھا تو عرض کرتے ہیں بارش کے فرشتے،
یا رسول اللہ اپنے شہزادے سے پیار کرتے ہیں, محبت فرماتے ہیں, محبت کرتے ہیں, جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے شہزادے کو میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. میرے آقا اگر آپ اجازت دیں تو وہاں کی مٹی لا کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کروں. پھر اللہ کے حکم سے بارش کا فرشتہ گیا, میدان کربلا سے مٹی لے کر کے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. میرے آقا نے اس مٹی کو اٹھا کر کے حضرت ام سلمہ کو دے دیا اور کہا ام سلمہ اس مٹی کو بحفاظت رکھ لو, جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرا حسین کربلا میں شہید ہو گئے. حضرت عائشہ کو نہیں دیا, اپنی زوجہ میں سے کسی کو نہیں دیا, حضرت ام سلمہ کو دیا. غیب دان نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے کہ جب میرا حسین شہید ہوگا عائشہ نہیں ہوں گی لیکن ام سلمہ ہوں گی, اس لیے حضرت ام سلمہ کو دیا. حضرت ام سلمہ کہتی میں نے اس مٹی کو اٹھا کر کے ایک شیشی میں رکھ دیا, اور جب حسین شہید ہوئے میں مصلی پر بیٹھی ہوئی تسبیحات پڑھ رہی تھی, اچانک میری نظر اس مٹی کی طرف گئی جو شیشی میں رکھی ہوئی تھی, اور جب اس پر نظر پڑی تو وہ خون بن چکا تھا. میں دوڑتی ہوئی تیزی کے ساتھ اس شیشی کی طرف گئی اور اس شیشی کو اٹھا کر کے میں نے دیکھا تو وہ خون بن چکا تھا. حضرت ام سلمہ اس کو اپنے ہاتھ میں لیتی اور رونے لگتی, ہائے افسوس میرا حسین آج شہید کر دیا. 10 محرم الحرام وہی وقت جس وقت میں حسین اعظم شہید کیے گئے. حضرت ام سلمہ کے لیے ادھر حسین اعظم شہید ہوئے اور ادھر وہ مٹی لال ہو گئی. یہ 3-4 روایتیں, اور ایک روایت اور ہے حضرت مولا علی شیر خدا. حضرت علی کو بھی معلوم تھا جنگ صفین کے موقع پر مولا علی شیر خدا میدان کربلا سے گزرنے لگے, ٹھہر گئے, اپنے ساتھیوں سے پوچھا میرے ساتھیوں بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کربلا ہے. تو رک گیا اور کربلا کی زمین دیکھنے لگے, چاروں طرف دیکھنے لگے, اور پھر آپ کی آنکھیں بھیگ گئی. آپ کی آنکھیں بھیگ, ساتھی آپ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا علی شیر خدا کی پوری داڑھی بھیگ گئی, اتنا روئے. اور جب ساتھیوں نے پوچھا علی رو رہے ہیں آپ اس زمین کو دیکھ کر کے؟ علی شیر خدا فرماتے کہتے ہاں ہاں میں رو رہا ہوں, مجھے رسول اللہ کی وہ خبر یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول نے میرے شہزادے کے تعلق سے خبر دی تھی کہ شہزادہ حسین کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا. اے میرے ساتھیوں میں دیکھ رہا ہوں یہ زمین وہی ہے. اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں یہ وہ زمین ہے جہاں پر میرے حسین کا خیمہ بنے گا, یہ وہ زمین ہے جہاں پر میرے حسین کے گھوڑے بنیں گے, یہ وہ زمین ہے جو جہاں پر میرے حسین کو شہید کیا جائے گا, میرے حسین کے ساتھیوں کو, ان کے گھر والوں کو, ان کے شہزادوں کو شہید کیا جائے گا. کہتے مولا علی شیر خدا کھڑے ہو کر کے اپنے ساتھیوں کے درمیان کربلا کا پورا نقشہ بیان کرتا ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مولا علی شیر خدا کو بھی معلوم تھا, حضرت علی کو بھی پتا تھا, حضرت سیدہ عائشہ صحابہ کرام کے درمیان یہ بات عام تھی کہ مولا جو ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں شہید کیے جائیں گے. خیر یہ بات کو آپ کو میں جانکاری میں دینا چاہ رہا تھا کہ یہ روایت ہے. سن 60 ہجری جہاں سے یزید کی حکومت شروع ہوئی, سن 60 ہجری سے صحابہ کرام پناہ مانگتے تھے. صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ یہ 60 ہجری جو ہے وہ بڑا پر فتن والا ماحول ہے, فتنے والا یہ سال ہے, وقت ہے. بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے روایت آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے, مولا میں سن 60 ہجری سے تیری پناہ مانگتا ہوں, میں لڑکوں کی حکومت سے یعنی یزید کی حکومت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں, اور مولا اس حکومت کے آنے سے پہلے مجھے موت ملے. روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ کی دعا کو قبول فرما لیا اور آپ سن 59 ہجری کے اندر وصال فرمائے. 60 ہجری کا موقع ہے. حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا, یزید تخت پر بیٹھا اور تخت پر بیٹھتے ہی اس نے چاروں طرف خطوط دوڑا دی, چاروں طرف اپنا حکم نامہ دوڑا دیا اور سب کو کہا کہ سب کو بتا دو میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے, اب تخت پر میں بیٹھ گیا ہوں, اب حکومت میں کرنے والا ہوں, لہذا جو اپنی سلامتی چاہتا ہے وہ میری بیعت کرے. ایک مخصوص خط مدینہ منورہ کی طرف بھیجا گیا, مخصوص خط. اس خط کی تحریر یہ تھی کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور مدینہ والوں کو جمع کرو, ان سے میری بیعت لو, خصوصاً
حسین ابن علی سے, عبداللہ ابن زبیر سے, عبداللہ ابن عمر سے, ان لوگوں سے, عبداللہ ابن عباس, ان لوگوں سے بلا کر کے ان کی بیعت لو. اور سنو, اگر ان میں سے کوئی بیعت نہ کرے تو تمہیں اختیار ہے, تم جتنی سختی کرنا چاہو کرو, لیکن میری بیعت ہونی چاہیے. یہ خط ولید بن عقبہ جو اس وقت کے گورنر تھے, لیکن یہ بھی آپ جان لیجئے کہ وہ بڑے نیک نفس کے تھے, بڑے اچھی سوچ کے مالک تھے. ولید بن عقبہ کے پاس یہ خط پہنچا, آپ نے وہ خط پڑھا, اور جیسے آپ نے خط پڑھا, کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں کپ کپی تاری ہوئی, کپ کپ آپ کا ہاتھ کانپنے لگا, اور یہ سوچ کر کے کانپنے لگا کہ یزید نے اتنے سخت لہجے میں کہا ہے کہ حسین بن علی سے بیعت لو, اگر وہ بیعت نہ کرے تو ان پر سختی کرو. کہتے یہ جملہ سن کر کے, یہ جملہ پڑھ کر کے حضرت ولید بن عقبہ جو ہے وہ کانپنے لگے. امن پسند آدمی تھے, وہ کانپنے لگے, لیکن یزید کا حکم تھا اگر اس کے حکم کی تعمیل نہ کرتے تو ان پر بھی سختیاں کی جاتی. اس لیے امام حسین کو بلایا, حسین ابن علی کو مقام امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے پاس بلایا, اور امام علی مقام کچھ جوانوں کے ساتھ ولید بن عقبہ کے پاس پہنچے. لیکن عزیزان محترم, حضرت امام حسین کو بلانے سے پہلے یہ گھبرائے ہوئے تھے ولید بن عقبہ. انہوں نے کہا اب میں کروں کیا, حسین کو بلاؤں, ان لوگوں کو بلاؤں, میں کیا کروں؟ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو انہوں نے مشورے کے لیے ایک شخص کو بلایا جس کا نام مروان بن حکم بتایا جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں نا کہ جہاں خواصت کی بات ہوگی اور خبیثوں کی بات ہوگی, بد ذہنوں کی بات ہوگی, وہاں پر مروان بن حکم کا نام سب سے اوپر آئے. یہ بڑا خبیث ذہن کا تھا مروان. ولید بن عقبہ نے ان کو بلایا مشورے کے لیے. اور مروان کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں, مروان جب پیدا ہوا, پیدا ہونے کے بعد شہر مدینہ کا یہ دستور تھا, رسول اللہ کے شہر کا یہ دستور تھا, جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو رسول اللہ کی گود میں رکھا جاتا تھا. میرے آقا کوئی چیز چبا کر کے, جھوٹا کر کے اس کے حلق میں ڈال دیتے تھے برکتاً, تاکہ برکت پیدا ہو. لیکن جب مروان کو لے جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھنے کی کوشش کی گئی, میرے آقا نے مروان کو اپنی گود میں لینے سے منع کر دیا. اللہ کے رسول نے منع کر دیا, کہا میں اس کو اپنی گود میں نہیں لے سکتا. اور پھر میرے آقا نے جملہ ارشاد فرمایا تھا, یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے, یہ گرگٹ, اس کے باپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نفرت تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اس کے باپ پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی اور شہر سے نکال دیا, باہر کر دیا. اس کی بدبختی اس قدر عام تھی, جس کا باپ اچھا نہ ہو اس کا بیٹا کہاں سے اچھا ہو. جہاں پر باپ کے اوپر لعنت کی گئی, اور جب لعنت کی گئی اس وقت یہ اپنے باپ کے صلب میں تھا. تو کہتے ہیں اس طرح اس کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے لعنت کی. اب جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہو, بتاؤ اس سے خیر کی امید رکھی جا سکتی ہے, بھلائی کی امید اس سے کی جا سکتی ہے. مروان کو بلایا اور پوچھا, کہا ایسی ایسی بات ہے. تو مروان کیا کہتا ہے, مروان کہتا ہے بلائیے ان لوگوں کو, اگر یہ لوگ بات مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر بات نہیں مانتے ہیں, اگر بات نہیں مانتے ہیں تو ایک کام کیجیے کہ ان کو قتل کر دیجیے, ورنہ اگر یہ اٹھ گئے تو ان کا مقابلہ کرنا دشوار ہو جائے گا. امام حسین کو بلایا گیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ چند جوانوں کے ساتھ مدینہ شریف کے گورنر ہاؤس کے اندر ولید بن عقبہ کے پاس پہنچے. ولید بن عقبہ نے اپنی باتیں رکھی اور کہا کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے, یزید تخت پر بیٹھ گیا ہے, یہ اس کا حکم نامہ ہے, اس نے کہا ہے کہ آپ کو بلا کر کے یزید کی بیعت دی, اس نے حکم دیا ہے, اس لیے میں نے آپ کو بلایا ہے, بتائیں آپ کیا کہتے ہیں. حضرت امام حسین نے کہا, اے ولید بن عقبہ, میرے جیسا مشہور آدمی کیا اس طرح چھپ چھپا کر کے بیعت کر سکتا ہے؟ یہ اچھی بات ہے, یہ درست ہے. ولید بن عقبہ نے کہا بات کو اچھی نہیں ہے, درست نہیں ہے. کہا پھر سارے لوگوں کو جب بلانا تو مجھے بھی بلا لینا, جب سارے لوگوں سے بیعت لینا تو پھر مجھ سے بھی لے لینا, لیکن ابھی میں اس طرح چھپ چھپا کر کے بیعت نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر کے امام حسین چلنے لگے تو مروان غصے میں آیا اور غصے میں تل ملا کر کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا, ولید بن عقبہ, یہ بہترین موقع ہے, حسین کو جانے مت دو, اگر یہ بات مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ان کو قتل کر دو. اللہ اکبر, اتنا جملہ سننا تھا. علی کا یہ شعر, علی کا یہ شعر جلال میں آ گیا. حسین آدم کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں, اے ابن زرقا, اے گرگٹ کے بیٹے, تو مجھے قتل کرے گا, کمینہ تو جھوٹا ہے, تو مجھے قتل کرے گا. اللہ اکبر, تیرے اندر اتنی ہمت ہے کہ مجھ سے مقابلہ کرے. علی شیر خدا رضی اللہ